بسم اللہ الرحمن الرحیم. دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان محمد عبدالودود اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کے مسائل کا حل، جسے روزانہ شب 9:05 پہ ملک کے معروف دینی و عصری تعلیمی ادارے جامعۃ الرشید کراچی سے براہ راست آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. ناظرین کرام، روزانہ جس طرح کہ آپ کے علم میں ہے، آپ کے بہت سارے سوالات اس پروگرام میں ڈسکس ہوتے ہیں اور ان کے جوابات آپ تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کی جاتی ہے. آج بھی ہمارے ساتھ مفتیان کرام کا ایک سینئر پینل موجود ہے جن کے سامنے ہم آپ کے سوالات رکھیں گے اور ان سے حسب سابق جواب حاصل کر کے آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. اگر آپ ہمارے اس پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں اور اپنے سوالات ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، کسی بھی شرعی نقطہ نظر کی آپ کو وضاحت درکار ہے اور آپ اس کی کلیئرنس چاہتے ہیں، تو بہت آسان سے طریقہ ہے اس ٹرانسمیشن میں شرکت کا. آپ فیس بک پر جائیں گے اور فیس بک کے سرچ انجن میں JTR میڈیا ہاؤس لکھ کر اس پیج کو سرچ کریں گے. اسی پیج پر ہماری لائیو ٹرانسمیشن جاری ہے، حصہ بنیں گے اور کومنٹ بار میں اپنا سوال تحریر کریں گے اپنے نام کے ساتھ، اپنے علاقے کے نام کے ساتھ، اور غیر ضروری فرقہ وارانہ اور سیاسی نوعیت کے سوالات جو ہیں ان سے آپ گریز کریں گے اور جواب کا انتظار فرمائیں گے. انشاءاللہ آپ کے ہر معقول سوال کا مدلل انداز میں جواب آپ تک پہنچانے کی ہمیشہ کی طرح بھرپور کوشش کی جائے گی. آج کی نشست میں ہمارے جو معزز مہمانان ہیں ان کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں. سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہے مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب، سینئر ترین مفتی ہیں دارالفتہ جامعۃ الرشید کراچی کے، اور اسی طرح سے سینئر فیکلٹی ممبر ہیں، استاذ الحدیث ہیں جامعۃ الرشید کراچی کے، اور فقہ المعاملات المالیہ والعلوم الاداریہ جامعۃ الرشید کے جو 3 سالہ تخصص ڈپارٹمنٹ ہے اس کے آپ معاون مسئول اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر بھی ہیں، اور بینک اسلامی پاکستان کے شریعہ بورڈ کے آپ ممبر ہیں. دوسرے معزز مہمان ہمارے ساتھ مفتی احمد خان صاحب موجود ہیں. آپ بھی سینئر مفتی ہیں، سینئر فیکلٹی ممبر ہیں جامعۃ الرشید کراچی کے، اور نیشنل بینک آف پاکستان کے شریعہ بورڈ کے آپ ممبر ہیں. بہت بہت شکریہ دونوں معزز مہمانوں کا. آغاز کرتے ہیں آپ کے سوالات کے ساتھ آج کی اس نشست کا، اور پہلا سوال مفتی محمد حسین صاحب کی خدمت میں. محمد گل نواز صاحب کا راول پنڈی سے یہ سوال ہے. مصعب، کیا فجر کی سنت فرض نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے فوراً بعد پڑھ سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سوال کا جواب یہ ہے کہ نہیں، فجر کی سنت طلوع شمس سورج نکلنے سے پہلے نہیں پڑھ سکتے. ایک صحیح حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اعلیٰ السنن میں اس حدیث کی تفصیل اور تخریج موجود ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فجر کی سنت نیند کی وجہ سے نکل گئی، فرض سے پہلے نہیں پڑھ سکے، تو انہوں نے پھر فجر کے فوراً بعد نہیں پڑھی وہ سنتیں، بلکہ سورج نکلنے کے بعد پڑھی. اس لیے احناف کا مذہب یہ ہے اور حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ ایسی سنتیں جب رہ جائے تو وہ فجر کے فوراً بعد نہ پڑھی جائے، بلکہ سورج نکلنے اور وہ بھی 10-12 منٹ کے بعد، سورج نکلنے کی بھی 10-12 منٹ بعد پڑھی جائے. فجر کے جو فوراً بعد وقت ہے مکروہ اوقات میں ہے. اس میں صریح اور صحیح احادیث میں نوافل پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، سنتیں پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، اور یہ سنتیں بھی اس ممانعات میں شامل ہیں. تو اس کا صحیح موقع یہی ہے کہ سورج نکلنے کے بعد ہی پڑھی جائے. جزاکم اللہ صاحب. اور محمد رجب انجم صاحب کا سوال ہے اوکاڑا سے. ایک شخص اپنے دوست کو مذاق میں یہ کہتا ہے کہ تم نماز پڑھ لو کیونکہ میرے اوپر تو فرض نہیں ہے. یہ کہنے والے کے لیے کیا حکم ہے؟ بس یہ بہت سنگین مذاق ہے اور کسی مسلمان کے شائع نشان نہیں. یہ بہت خطرناک ہے، ایمان زائل ہونے کا قوی خدشہ ہے اس میں. باقی اگر دل سے اس نے یہ کہا ہے کہ میرے اوپر فرض نہیں ہے، پھر تو اس کے کفر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اگر دل سے نہیں اور بظاہر یہی ہے کہ مذاق میں یہ بات کہی ہے، تو بھی یہ بہت ہی سنگین جرم ہے اور بہت ہی سخت الفاظ ہے. تو احتیاطاً اس کے لیے لازم ہے کہ یہ تجدید ایمان اور تجدید نکاح کر لے. اگرچہ اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا، لیکن احتیاطاً تجدید ایمان اور تجدید نکاح یہ حکم اس کے لیے ہے، تو ایسا کرنا لازم ہے. جی جزاکم اللہ مصعب. اور یہ مذاق اتنا عام ہے، میں نے بھی سنا ہے کئی دفعہ لوگوں سے، اور ہم ناظرین سے درخواست کرتے ہیں کہ اس مسئلے کو زیادہ سے زیادہ آپ عام کریں کہ کتنی خطرناک بات ہے. مذاق میں کتنی خطرناک حد تک پہنچ جاتے ہیں، ہمیں علم نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. مفتی احمد خان صاحب، محمد رجب انجم صاحب ہی پوچھتے ہیں اوکاڑا سے، کیا واش روم کے بیسن میں وضو کرنا جائز ہے؟ وہاں وضو کے دوران دعا پڑھنے کا کیا حکم ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی، وضو کرنا تو بالکل جائز ہے، اور باقی جو دعاؤں کا انہوں نے پوچھا ہے تو اس بارے میں تفصیل یہ ہے کہ اگر واش روم صاف ستھرا ہو اور خصوصاً جو ہے جو اس میں حاجت کی پورے کرنے کی جگہ ہے اس میں اور واش بیسن میں فاصلہ ہو اور واضح طور پر وہ ایک علیحدہ جگہ گویا کہ سمجھی جا رہی ہو،
اور وہاں پر کوئی ایسی گندگی ناپاکی وغیرہ نہ ہو تو پھر وہاں پر دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں. لیکن اگر ایسی صورتحال نہ ہو تو پھر اس صورت میں وہاں پر جو ہے وضو کی دعائیں نہیں پڑھنی چاہیے، بلکہ وضو کرنے سے پہلے انسان باہر سے ہی بسم اللہ پڑھ کر آ جائے، اور وضو ختم ہونے کے بعد بیت الخلاء سے جب باہر نکلے تو اس کے بعد جو وضو کے اختتام کی دعائیں ہیں وہ باہر نکل کر پڑھ لیں. جزاکم اللہ صاحب. اور اسپین سے انس اسماعیل صاحب کا سوال ہے، پتلی جرابوں پر مسح کرنا کیسا ہے مصحف؟ جی یہ مسئلہ آج کل بہت زیادہ عام ہو گیا ہے، اور اکثر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ باریک جرابوں پر مسح کرتے ہیں. تو تھوڑی سی اس مسئلے کی میں تفصیل عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں قرآن پاک میں وضو کے دوران پاؤں کے دھونے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ ایک قطعی حکم ہے اور فرض ہے کہ وضو میں انسان اپنے پاؤں کو دھوئے. اب اس قطعی فرض کو جو ہے جن روایات کی بنا پر بعض لوگ جو ہے یہ جرابوں پر مسح کرنے کے قائل ہوئے ہیں، تو اگر ان کی تحقیق کی جائے تو اس بارے میں تقریباً 3 صحابہ کرام سے ہمیں روایات ملتی ہیں، اور حقیقت میں وہ تینوں روایات سنداً ضعیف ہیں. ان میں سے صرف ایک حدیث ہے جو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنن ترمذی میں نقل کی گئی ہے، اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح حدیث قرار دیا ہے. لیکن دیگر اکابر محدثین اور فقہا نے یہ فرمایا ہے کہ اس میں امام ترمذی رحمہ اللہ سے یہ خطا ہوئی ہے، اور حقیقت میں یہ حدیث بھی ضعیف ہے. اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی جو اس بارے میں صحیح حدیث مروی ہے وہ یہی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے موزے پر مسح فرمایا تھا. تو گویا کہ ہمارے پاس کوئی سنداً صحیح حدیث اس حوالے سے موجود نہیں ہے کہ جس سے یہ پتہ چلے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جرابوں پر مسح کیا ہو. اس کے مقابلے میں جو موزوں پر مسح کرنا ہے تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ جو بڑے ہی جلیل القدر محدث ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ تقریباً 80 صحابہ کرام سے منقول ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں پر مسح فرمایا. تو گویا کہ یہ مانن متواتر جو کہ حدیث کی ایک بہت ہی مضبوط اور قوی قسم ہے، تو بڑی ہی مضبوط روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں پر مسح فرمایا. تو ایسی روایات کی وجہ سے تو یہ گنجائش پیدا ہو سکتی ہے اس قرآن کے اس قطعی حکم میں، لیکن جو سنداً ضعیف احادیث ہیں ان کی بنا پر قرآن کے اس قطعی حکم میں کسی قسم کی تخصیص اس کو کہا جاتا ہے تو یہ نہیں ہو سکتی. اور جرابوں پر جو یہ مسح کیا جاتا ہے یہ شرعاً درست نہیں ہے، اس پر تقریباً فقہا کا اتفاق ہے. بعد کے بعض حضرات نے جو اس میں اختلاف کیا ہے یہ ان کا ایک تفرد ہے اور اس کو ان کی خطا کہی جا سکتی ہے، لیکن بہرحال اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے، اور یہ عام جو جرابیں ہیں ان پر مسح کرنے سے اجتناب کرنا ضروری ہے. جزاکم اللہ جی. یہ موضوع کے متعلق ایک اور سوال آپ خدمت میں، یہ سوال یہ ہے، محمد عمران صاحب چندی گڑھ انڈیا سے پوچھتے ہیں، موضوع پر مسح کرنا سردی کے موسم کے ساتھ خاص ہے یا کبھی بھی کر سکتے ہیں؟ جی اس کا کسی موسم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، چاہے سردی ہو یا گرمی ہو، بس جو اس کی شرائط ہیں کہ مسافر 3 دن اور 3 رات تک مسح کر سکتا ہے اور مقیم 1 دن اور 1 رات تک، تو یہ مسح ہر موسم میں کیا جا سکتا ہے. جزاکم اللہ جی. اور مفتی محمد حسین صاحب ہدایت اللہ صاحب کو ہارٹ سے پوچھتے ہیں، کیا نرینہ اولاد کی دعا مانگی جا سکتی ہے؟ اگر اس کے لیے کوئی خاص دعا اور وظیفہ ہو تو عنایت فرمائیں. جی مانگی جا سکتی ہے، کسی بھی جائز حاجت کے لیے دعا مانگی جا سکتی ہے. تو نرینہ اولاد تو انسان کے بہت بڑی حاجت ہے، ضرورت ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دعا تو ایک مستقل عبادت ہے، تو اس میں اگر یہ بات نبی ہو کہ کس مقصد کے لیے، لیکن اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا اور مانگنا یہ بذات خود عبادت ہے، تو ثواب کی نیت سے اس دعا کو مانگنا چاہیے. اپنی ضرورت کی نیت بھی ساتھ ہو تو حرج نہیں ہے. باقی اس فورم سے دعائیں اور وظائف تو نہیں بتائے جاتے، لیکن انہوں نے پوچھا ہے تو نفل نماز جب یہ پڑھیں تو آخری قعدہ میں درود شریف کے بعد جب دعا کا موقع ہے تو اس میں ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، یہ قرآن کی آیت ہے جس دعا کی نیت سے پڑھے اور اس میں نرینہ اولاد کی نیت کرے تو انشاءاللہ نیک صالح اولاد نصیب ہوگی. اللہ سے امید بھی رکھے قوی، اور اصل چیز دعا ہے، اللہ سے مانگتے رہے، صلاۃ الحاجہ پڑھتے رہے اور اللہ سے مانگتے رہے. جزاکم اللہ صاحب. محمد اشفاق صاحب دبئی سے پوچھتے ہیں، میاں بیوی کے ایک دوسرے پر حقوق کیا ہیں؟ بس یہ تو بہت تفصیلی موضوع ہے، حقوق تو بہت سارے ہیں. میں مختصراً عرض کر دوں کہ بیوی کے جو شوہر پر حقوق ہے، قرآن کی آیت ہے وعاشروہن بالمعروف. میں نے بیوی سے اس لیے شروع کیا کہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ مولوی ہمیشہ خواتین کے جو ہے نا وہ اس کو مرجوح سائڈ پہ رکھتے ہیں.
تو اللہ کا حکم ہے کہ وعاشروہن بالمعروف، کہ ان کے ساتھ آپ اچھے طریقے سے رہن سہن اختیار کریں. اب یہ لفظ تو مختصر ہے لیکن اس کے مفہوم میں تمام وہ چیزیں شامل ہیں. اس میں یہ بات شامل ہے کہ اس کے کھانے پینے کا معقول بندوبست ہو جو اس کے استطاعت میں ہو اور اس علاقے میں رائج بھی ہوں، اس کے علاج معالجے کا بھی انتظام ہو، اس کے ساتھ اچھے اخلاق کا اور اچھے برتاؤ کا مظاہرہ ہو، اس سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس پر صبر و تحمل ہو، نہیں ہے کہ مار پیٹ، اور جیسے کہ خواتین میں جذباتیت ہے تو مرد بھی اس جذباتیت پر اتر آئے تو اس کو برداشت کرنا ہے. جیسے کہ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ ٹیڑھی پسلی سے ان کی پیدائش ہے تو اس میں کوئی ٹیڑھا پن تو رہے گا ہی، اس کو سیدھا کرنے کی کوئی کوشش کرے گا تو اس کو توڑ ہی ڈالے گا، لہٰذا اس پر صبر ہی کرنا چاہیے. تو احادیث کی اور شریعت کی یہی تعلیمات ہے کہ خواتین کے ساتھ صبر کا اور حوصلے کا مظاہرہ ہو اور ان کے تمام جائز حقوق کی رعایت ہو اور ان کو عزت کا ایک ماحول فراہم کیا جائے جس میں وہ اپنے آپ کو ایک باعزت انسان سمجھے اور ان کے ساتھ بے عزتی کا اور گالم گلوچ کا اور سختی کا رویہ نہ ہو. اس طرح شوہر کے بھی حقوق ہے اور قرآن کی آیت ہے الرجال قوامون علی النساء، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ گھر جو ہے یہ بھی ایک ادارے کی حیثیت میں اگر آپ لے لیں، یہ بھی ایک چھوٹا سا ادارہ ہے تو ہر ادارے کا اور ہر ایک اجتماعی ماحول کا ایک امیر ہونا چاہیے. تو گھر کی جو امارت ہے اور جو سیادت ہے وہ مرد کے پاس ہے اور مرد ہی کا جائز حکم اس میں چلے گا. تو بیوی کی سب سے پہلی جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ شوہر کے جو جائز امور ہے، جائز چیزیں ہے، جائز جو اس کے منشا ہے اس کے مطابق وہ زندگی گزارے اور اس کے احکامات کو پورا کرے. ایک حدیث میں ہے کہ وہ خاتون جو 5 وقت کی نمازیں پڑھے اور روزے کا اہتمام رکھے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے اور اس کو خوش رکھے تو اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کو اختیار دے گا کہ جنت کے جس دروازے سے جانا چاہے وہ جا سکتی ہے. تو اور بھی بہت سارے احادیث اور فضائل ہے. تو شوہر کی اطاعت یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے بیوی کی، اور خصوصاً گھر سے باہر نکلنے کے جو مواقع ہے اور جو چیزیں ہیں اس میں تو خصوصاً شوہر کی اجازت ضروری ہے. اس کی اجازت کے بغیر بالکل نہ نکلا جائے. اگرچہ اپنے عزیز و اقارب کے ہاں کیوں نہ جانا ہو تب بھی شوہر کی اجازت کی ضرورت ہے. دوسرا یہ ہے کہ شوہر کا جو مال ہے وہ بیوی کے ہاتھ میں امانت ہے اور اس کے جو بچے ہیں وہ بھی بیوی کے پاس امانت ہے. تو اس کے مال اور بچوں کا بھرپور خیال رکھے اور اپنے عزت و ناموز جو اس کی اپنی ضرورت بھی ہے اور شوہر کا حق بھی ہے اس کا خیال رکھے. شوہر کے ساتھ بد اخلاقی کے ساتھ اور ایک برتری کا مظاہرہ یہ نہ کرے. آج کل جیسے کہ خواتین یہ چاہتی ہے کہ ہم ہی برتر رہے یا کم از کم بالکل برابر کی سطح پر آئے، تو یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے. عورت کو تھوڑا سا ماتحت رہنا پڑے گا. اس کے بغیر گھر کا جو ادارہ ہے اور یہ جو اجتماعی کیفیت ہے یہ نہیں چل سکتی. باقی بیوی کے اپنے حقوق اپنی جگہ ہے، وہ اگر اس کو پورے ملے تو کسی بھی درجے میں کوئی بھی عاقل آدمی نہیں کہہ سکتے کہ اس کے ساتھ کسی بھی درجے میں ظلم ہوا ہے. اصل بات اور جو کمی ہے وہ شریعت پر عمل نہ کرنے میں ہے. شوہر کے حقوق کو شوہر تو چاہتے کہ میرے حقوق پورے ہو، لیکن بیوی کے جب تک نہ ہو تو بھی شریعت پر پورا عمل نہیں ہوتا. تو لوگ اس کو اسلام کا ایک تصور پیش کرتے ہیں کہ یہی اسلامی زندگی، جبکہ ایسا نہیں ہے. جب دونوں کے حقوق پورے ہو تو تب آپ دیکھیں کہ کیسا معاشرہ وجود میں آتا ہے اور واقعی اس میں کوئی اعتراض کی اور انگلی اٹھانے کی جگہ ہے نہیں ہے. تو ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ صاحب. اور مفتی احمد خان صاحب کی خدمت میں اگلا سوال رکھنے سے پہلے جس طرح سے آپ نے بیان فرمایا میاں بیوی کے حقوق مصعب، میں سمجھتا ہوں جو بھی اسلام کی تعلیمات ہیں جو آپ سے سیکھا سنا علماء کرام سے کہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے وہ حقوق سے زیادہ کمپرومائز کا رشتہ ہے. ظاہر ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ حقوق سے بہت آگے کا تعلق ہے، اب زندگی بھر ساتھ رہنا ہے. تو اس میں جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ ہمیں ایک دوسرے کا خیال کرنا چاہیے اور بہت سارے معاملات میں ہمیں کمپرومائز کرنا چاہیے تاکہ ہماری اجتماعی زندگی، ہماری گھریلو زندگی وہ خوبصورت طریقے سے چلتی رہے اور ہمارے بچوں کو اور ہماری جو آگے آنے والی نسل ہے اس پر اس کے اچھے اثرات مرتب ہوں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمایا. مفتی احمد خان صاحب کی خدمت میں سوال عبدالواسع صاحب کا ہے ابو ظہبی سے. کیا سفر میں یا بغیر سفر کے جوتے پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کا بھی سفر یا غیر سفر سے کوئی تعلق نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ اگر جوتے انسان کے پاک ہوں تو ان کے ساتھ اگر نماز پڑھی جائے تو نماز تو درست ہو جائے گی، لیکن مسجد میں جوتے لے کر نہیں جانا چاہیے.
کیونکہ آج کل کے ماحول میں یہ ایک خلاف ادب بات سمجھی جاتی ہے، اور اگر ایک شخص جوتے پہن کر مسجد میں جا رہا ہے، اگرچہ اس کے جوتے پاک ہی کیوں نہ ہوں، تو اس کو ایک بے ادبی سمجھا جاتا ہے۔ بہرحال اگر مسجد سے باہر کسی شخص نے نماز پڑھنی ہے اور اس کے جوتے پاک ہیں تو چاہے وہ سفر کی حالت میں ہے یا غیر سفر کی حالت میں، وہ نماز اس میں پڑھے تو نماز درست ہو جائے گی۔ بہت شکریہ مولانا محمد سعید صاحب کویت سے، ان کا سوال ہے، ہم یہاں کویت کے اندر گاڑی چلاتے ہیں، ہم 100 سے لے کر 200 کلومیٹر سفر کرتے ہیں اور کبھی 2 یا 3 دن ہی رکتے ہیں، کیا ہم سفر کی یعنی قصر پڑھیں گے یا مکمل نماز پڑھیں گے؟ جی، انسان جب اپنی جو اس کا موضع اقامت ہوتا ہے، یعنی جہاں پر اس کی مستقل رہائش ہوتی ہے، تو اس آبادی سے، یا چاہے وہ کوئی شہر ہے یا کوئی گاؤں ہے یا قصبہ ہے، اس سے جب تقریباً 77 کلومیٹر کی نیت کر کے وہاں سے نکل جاتا ہے تو وہ اپنی اس بستی اور آبادی سے نکلتے ہی مسافر بن جاتا ہے، اور پھر اس کے لیے لازم ہوتا ہے کہ وہ قصر نماز پڑھے، یعنی 4 رکعت جو فرض ہیں ان کو 2 رکعت پڑھے۔ تو ان کا یہ کہنا کہ ہم کویت کے اندر ہی ہوتے ہیں، تو یہ غالباً ان کو شاید یہ شبہ ہے کہ یہ کویت کی ہم حدود سے نکلتے نہیں ہیں، تو کویت تو ایک ملک ہے۔ اب اصل میں دیکھا جائے گا کہ جو ان کا شہر ہے یا جو ان کی بستی ہے، اس سے ظاہر ہے کہ یہ نکل جاتے ہیں باہر، تو لہٰذا اور یہ جو مسافت بتا رہے ہیں 200 کلومیٹر جاتے ہیں، تو یقیناً اس حالت میں یہ مسافر ہوں گے اور ان کو مسافروں والی نماز ہی پڑھنی ہوگی۔ جزاکم اللہ جی۔ مفتی محمد حسین صاحب، خدیجہ صاحبہ کا سوال ہے ناروے سے، بیوی کا کہنا ہے کہ شوہر نے طلاق دی ہے جب وہ شراب کے نشے میں تھا، شوہر کہتا ہے کہ اس نے طلاق نہیں دی، کیا حکم؟ بس پہلی بات تو یہ سمجھنی ہے کہ شراب کے نشے میں اور کوئی بھی ناجائز نشہ ہو تو اس میں جو طلاق دی جائے وہ واقع ہو جاتی ہے، اور یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ وہ نشے کی حالت میں تھا۔ اور ایک دوسرا اصول یہ ہے کہ جب عورت اپنے کانوں سے سنے کہ شوہر نے اس کو طلاق دی ہے تو شوہر اگرچہ وہ بعد میں منکر ہو جائے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اور بیوی اس کو اپنے آپ کو مطلقہ ہی سمجھے گی۔ اگر 3 طلاقیں ہیں تو بیوی اپنے آپ کو حرام ہی سمجھے گی شوہر کے لیے، اور ہر ممکن کوشش کرے گی کہ شوہر کو اپنے اوپر وہ قدرت نہ دیں، اور علیحدگی کی کوئی بھی صورت وہ جو بھی جائز صورت ہو اختیار کرنے کی کوشش کرے گی، اس کی ذمہ داری بھی ہے۔ تو اگر اس نے خود اپنے کانوں سے شوہر سے سنا ہے کہ اس نے نشے کی حالت میں طلاق دی ہے، تو اگر وہ 1-2 طلاق ہے تو خاوند رجوع کر سکتے ہیں، اگر 3 طلاقیں ہیں تو پھر رجوع کی کوئی صورت نہیں ہے، بیوی پر لازم ہے کہ اس سے الگ ہونے کی بھرپور کوشش کرے۔ بہت شکریہ مصعب۔ ایک شخص کا اپنی بیوی سے کسی بات پر جھگڑا ہوا ہے، بیوی نے کہا ہے میں نے آپ سے طلاق لینی ہے، خامد نے پرچی پر غلط سائن کر کے پرچی بیوی کے ہاتھ میں دے دی، پھر کچھ دنوں کے بعد صلح ہو گئی، اس صورت میں طلاق کا کیا ہوگا؟ بس یہاں بھی ایک اصولی بات سمجھنی ہے کہ جیسے کہ زبان سے اور تلفظ سے طلاق ہو جاتی ہے تو لکھنے سے اور تحریر سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ البتہ تحریر کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے باقاعدہ طلاق نامہ کی صورت، جس میں جیسے کہ ایک طریقہ ہے کہ شوہر اپنا نام لکھے کہ میں فلان ابن فلان اپنی بیوی کو پھر اس کا نام لکھ کے طلاق دیتا ہوں، اور یہ تحریر اس لیے لکھی تاکہ بوقت ضرورت کام ہے جو بھی ہے، لیکن باقاعدہ دوسرے فریق کا نام لکھ کر اس کو طلاق کی تصریح کر کے اپنا نام بھی لکھ کر ایک پورا طلاق نامہ تیار کر کے دیا جاتا ہے، تو وہ تو بالکل صریح الفاظ کے مترادف ہے وہ طلاق نامہ۔ تو اگر کسی نے اس طرح لکھا ہے تو اگرچہ آخر میں سائن نہیں بھی کیے اور طلاق کے الفاظ یہ ہو کہ میں نے طلاق دی یا طلاق دیتا ہوں، تو طلاق ہو گئی اگرچہ سائن نہیں ہوئے، کیونکہ سائن ہونا کوئی ضروری جز نہیں ہے اس کا۔ البتہ اگر ایسی صورت نہیں ہے، صرف خالی کاغذ پر طلاق دی یا دیتا ہوں لکھ لیا اور کوئی باقاعدہ عنوان بنا کر اور بیوی کو خطاب کر کے جیسے کہ خط کا طریقہ ہوتا ہے اس طریقے پر تحریر مرتب نہیں کی، صرف طلاق کے جملے لکھ لیے، تو اس میں پھر نیت کا اعتبار ہے، اگر نیت طلاق دینے کی ہے تو ہوگی اور نہیں ہوگی۔ یہ صورت چونکہ مذاکرہ طلاق کی ہے جس میں بیوی طلاق مانگتی ہے، تو یہ بھی نیت کے قائم مقام ہے، لہٰذا اگر بیوی کے مطالبے کے فوراً بعد اس نے لکھا ہو کہ میں نے طلاق دی یا دیتا ہوں تو بھی طلاق ہو گئی اگرچہ سائن نہ کیا ہوں۔ تیسری صورت یہ کہ ویسے آدمی مطلب ہوا میں لکھ لے کہ طلاق دی، یا پانی پر لکھ لے، یا کسی ایسی چیز پر جس پر کوئی تحریر نظر نہ آتی ہو، تو اس سے پھر طلاق واقع نہیں ہوتی اگرچہ اس میں نیت بھی ہو۔ تو اس نے اگر باقاعدہ طلاق نامے کی صورت میں طلاق لکھی ہے یا دوسری تحریر ہے تو چونکہ بیوی کا مطالبہ آتا تو اس سے طلاق ہو گئی ہے اگرچہ اس نے سائن نہ کیا ہو۔ صرف سائن کا ذکر ہے یہاں تو؟ جی صرف سائن کا ذکر ہے، طلاق کا ذکر نہیں ہے۔
تو مطلب اگر صرف سائن کیے ہے تو اس سے تو کچھ نہیں ہوگا. لیکن اگر طلاق لکھے ہے، الفاظ لکھے ہے اور سائن نہیں کیا، بظاہر تو میں یہی مطلب سمجھا کہ طلاق کے الفاظ تو اس نے لکھے لیکن سائن نہیں کیا، تو اس کو ایک ناقص تحریر سمجھ کر پوچھ رہا ہے کہ اس سے طلاق ہوگی یا نہیں ہوگی. صرف اگر سائن ہے، کوئی طلاق کے الفاظ نہیں ہے، تو اس سے تو اگرچہ طلاق کی نیت ہو جو بھی ہو اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا. جی جی بہت شکریہ مصعب. اعجاز احمد صاحب کا سوال ہے مفتی احمد خان صاحب کی خدمت میں، کیا فرض نماز یا نفل نماز میں کھڑے ہونے کی حالت میں دعا کرنا جائز ہے؟ فرض نماز میں تو جو نماز کے اپنے اذکار ہیں، یعنی کہ شروع میں قیام کی حالت میں قرات ہے اور اس کے بعد پھر قومے کے مسنون اذکار ہیں، یہی پڑھے جائیں. اور نفل نماز میں بے شک یہ دعا کر سکتے ہیں لیکن قومے کی حالت میں کریں، یعنی رکوع کے بعد جب کھڑے ہو جائیں تو پھر یہ دعا کر سکتے ہیں. لیکن اس دعا میں یہ خیال رہے کہ ایک تو وہ عربی زبان میں ہو اور دوسرا کوئی ایسی چیز اس میں اللہ سے نہ مانگی جائے کہ جو عادتاً انسانوں سے بھی مانگی جا سکتی ہے، جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ عام لوگوں کے کلام سے مشابہ نہ ہو. یعنی آپس میں جو لوگ ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں تو یہ اس کے مشابہ کوئی کلام نہ ہو اور دعا میں ایسی چیز نہ مانگی جائے. تو ایسی اگر یہ دعا کریں عربی زبان میں تو جس میں اللہ سے ایسی چیز مانگی جاتی ہے جو لوگوں سے نہیں مانگی جاتی، تو ایسا کرنا جائز ہے. جزاکم اللہ صاحب. ثناء اللہ عارفین صاحب ڈیر اسماعیل خان سے پوچھتے ہیں کیا بغیر نیت کے سجدہ کرنا جائز ہے جیسا کہ کھلاڑی میدان میں کر لیتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ بغیر نیت کے سجدے کی بات ان کی سمجھ نہیں آ سکی کہ سجدے میں یقیناً انسان کی نیت تو ہے. اگر ایک شخص جو ہے اس نے سجدے کی پوزیشن بنائی ہے تو وہ عمل جو ہے وہ کس مقصد کے لیے کرتا ہے؟ یہ معذرت یہ شاید یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ بغیر وضو کے. بغیر وضو کے تو بس یہ تو ایک سجدہ شکر والی صورت ہے، یہ کی جا سکتی ہے. اور اس میں نیت تو ظاہر ہے کہ اللہ کو ہی سجدہ کرنے کی ہوگی، غیر اللہ کو تو سجدہ کرنا ویسے بھی جائز نہیں ہے، حرام ہے. تو نیت والی بات تو ان کی درست نہیں ہے. اگر بلا وضو کسی نے کیا ہے اور صرف سجدہ شکر کر لیا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بہت شکریہ جی. اسی سجدے کے حوالے سے ہماری عزیز صاحبہ کا فیصل آباد سے سوال ہے، سجدہ تلاوت جو ہے وہ اس کو کیسے کریں گے اور اس میں کوئی دعا بھی پڑھنی ہے یا نہیں؟ بس سجدہ تلاوت کا تو یہی طریقہ ہے کہ انسان دل میں نیت ہو سجدہ تلاوت کی اور اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلا جائے. کھڑا ہے تو سجدے میں چلا جائے، بیٹھ کر بھی کیا جا سکتا ہے، اور نیت کر کے سجدے میں جائے اللہ اکبر کہہ کے، اور سجدے کی جو تسبیح ہے وہ پڑھے اور دوبارہ اللہ اکبر کہہ کر کھڑا ہو جائے. تو بس یہی سجدہ تلاوت. جزاکم اللہ. فاروق صاحب کا سوال لیکن سجدہ تلاوت میں وضو ضروری ہے، یہ بات تو صحیح ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی. مفتی محمد حسین صاحب، فاروق صاحب کا سوال ہے UK سے، کوئی شخص بیوی کو غصے میں کہے کہ تم نے اگر یہ کام کیا تو تم میری طرف سے فارغ ہو، یا مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، تم فارغ ہو، تو بیوی کے لیے کیا حکم ہے؟ بس یہ جو الفاظ ہے میری طرف سے فارغ ہو یا دوسرا جو لفظ ہے، دوسرا لفظ تو یقیناً کنایا ہے، انہیں طلاق کے گول مول الفاظ میں سے ہے، تو اس میں تو نیت کو دیکھا جائے گا. اگر نیت اپنے سے جدا کرنے کی اور طلاق دینے کی ہے تو اس سے طلاق ہوئی ہے ورنہ نہیں ہوئی. باقی جو فارغ کا لفظ ہے تو یہ بعض علاقوں میں تو بالکل طلاق کے ایک مترادف لفظ کے طور پر ہے کہ جب بھی شوہر بیوی کو یہ لفظ بولے تو اس سے مطلب طلاق ہی سمجھا جاتا ہے. تو اگر ان کی جو زبان ہے اور ان کا جو علاقہ اور جو برادری ہے، اگر اس میں یہ عرف ہے کہ جب شوہر بیوی کو یہ الفاظ بولے تو اس سے مطلب طلاق ہی ہو، تو پھر یہ صریح الفاظ طلاق کے، تو اس سے ایک طلاق رجعی واقع ہوئی ہے. تو اس سے ایک طلاق تو پھر ہوگی ہی، اور آگے جو لفظ ہے تو اس میں اگر نیت ہے تو اس سے طلاق ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. اور اگر اس کی برادری میں یہ لفظ طلاق کا صریح لفظ نہیں ہے، اس کے کئی اور معنی بھی مراد لیے جاتے ہو اور یہ بھی گول مول الفاظ میں سے ہے، واضح نہیں ہے، تو پھر اس میں بھی نیت کا مسئلہ ہے کہ اگر نیت ہے طلاق دینے کی تو ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. تو پھر دونوں کا حکم ایک جیسا ہو جائے گا. جی جزاکم اللہ صاحب. عمر صاحب کا سوال ہے سعودی عرب سے، سارے طلاق کے مسائل ہیں جی، اللہ خیر کرے. بیوی کو ایک طلاق ہوئی تو اس کے قریب جا سکتے ہیں؟ کیا ایک طلاق کی کوئی مدت متعین ہے یا جب چاہے نکاح کر لے؟ نہیں، جب چاہے نکاح کر لے تو اس طرح نہیں. یہ طلاق کے بعد 3 ماہواریہ اگر خاتون کو ماہانہ جو بیماری ہے وہ آتی ہے تو 3 ماہواریہ ہے ورنہ 3 مہینے ہے. اگر 3 مہینے کے اندر اندر وہ رجوع کر لے تو پھر طلاق کا اثر ختم ہو جائے گا اور وہ سابقہ نکاح جو ہے وہ برقرار ہے، کسی نئے نکاح کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر 3 ماہواریہ گزر گئی اور اس نے بیوی کی طرف رجوع نہیں کیا، نہ زبانی کہا کہ میں نے طلاق واپس لے لی یا اب کو بیوی بنا لیا، نہ عملی طور پر ازدواجی تعلقات شوہر بیوی کے جو تعلقات ہے وہ قائم کیے،
اور 3 مہینے یا 3 حیض اس طرح گزر گئے تو پھر یہ نکاح ختم ہو گیا تو دوبارہ نیا نکاح کرنا پڑے گا، اور پھر اس میں نیا مہر بھی طے کرنا پڑے گا، جیسے کہ باقاعدہ ایک نیا نکاح ہوتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ کے لیے بس جب چاہے آزادی ہے، بلکہ اس میں یہ تحدید ہے کہ 3 مہینے کے اندر تو بغیر نکاح کے تجدید نکاح کے رجوع ہو سکتا ہے، 3 مہینے کے بعد پھر باقاعدہ نکاح کی ضرورت پڑے گی۔ جزاکم اللہ۔ مفتی احمد خان صاحب، ابو عبداللہ صاحب سری نگر سے پوچھتے ہیں، مسبوق اگر تشہد میں درود شریف اور دعا بھی پڑھ لے تو کیا اس پر سجدہ سہو لازم ہوگا؟ سجدہ سہو تو لازم نہیں ہوگا، لیکن جان بوجھ کر ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر بھول کر لیا ہے تو چونکہ یہ اس وقت میں امام کے پیچھے ہیں، اور امام کے اقتداء میں اگر مقتدی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس پر سجدہ سہو لازم نہیں ہوتا، اس لیے سجدہ سہو ان پر بہرحال لازم نہیں ہوگا۔ جزاکم اللہ۔ عارف آفریدی صاحب کا سوال ہے، کیا نماز میں تلاوت ختم ہونے سے پہلے ہاتھ چھوڑے جا سکتے؟ سنت طریقہ یہی ہے کہ جس وقت تلاوت ختم ہو تو پھر اس کے بعد ہاتھ چھوڑے جائیں اور رکوع میں جایا جائے، تو اس لیے ایسا کرنا خلاف سنت ہوگا۔ بہت شکریہ جی۔ محمد طاہر صاحب ڈیرہ غازی خان سے پوچھتے ہیں، کیا 8 رکعت نفل ایک ساتھ پڑھنا اور ہر تشہد کے بعد کھڑا ہو جانا صحیح ہے؟ نیز رات میں کتنی نفل نماز پڑھنی چاہیے اور سنت کیا ہے اس حوالے سے؟ نوافل کے حوالے سے 2 اوقات آپ بنا لیں کہ ایک تو دن ہے، دن سے مراد ہماری ہوتی ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، اور رات سے مراد ہے غروب آفتاب سے لے کر پھر صبح صادق تک۔ تو جو نوافل دن کے وقت میں پڑھے جائیں اس میں تو 4 رکعت سے زیادہ اکٹھے نہیں پڑھنے چاہیے، یہ مکروہ ہے، یعنی 2 رکعت پڑھے جائیں یا 4 پڑھے جائیں، بہتر ہے 4، 2 بھی پڑھنا درست ہے۔ اور رات کے نوافل میں 2، 4، 6 اور زیادہ سے زیادہ 8 تک بھی اکٹھے نیت باندھ کر پڑھی جا سکتی ہے۔ جزاکم اللہ جی۔ محسن احمد صاحب میرٹھ سے پوچھتے ہیں مفتی محمد حسین صاحب سے، کیا بارات میں شامل ہونا ناجائز ہے؟ بس یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بارات میں شامل ہونا مطلقاً ناجائز ہے، اس کی اجازت ہے کہ دلہا کے ساتھ چند آدمی مل کر دلہن کو رخصت کرا کر لانے کے لیے، اپنے گھر لانے کے لیے ساتھ مل جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس میں اگر لڑکی والے اپنی استطاعت کے مطابق بغیر کوئی زیادہ تکلف کیے اور بغیر اپنے آپ کو زیر بار کیے قرضے وغیرہ لیے کچھ اگر کھانے کا بھی مختصر سا انتظام کرے ان چند افراد کے لیے تو اس میں بھی حرج نہیں ہے۔ لیکن جیسے آج کل رسم ہے کہ پورے ایک جمع غفیر لوگوں کا بنایا جاتا ہے، پورے ایک دعوت کی صورت ہوتی ہے اور لڑکی والوں پر ایک غیر ضروری بوجھ ڈالا جاتا ہے، اور شادی میں جو مستقل کئی دباؤ ہے معاشرے کے رسوم کی وجہ سے جس میں جہیز ہے تو بارات کا رسم بھی ہے، جس کی وجہ سے لڑکی والوں کے لیے کافی مشکلات ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے شادیاں بھی مؤخر ہو جاتی ہے، تو اس باقاعدہ رسم نبھانے کی جو صورت ہے اس کی اجازت نہیں ہے، اور اگر اس میں کوئی شامل نہ ہو تو یہ بہت باعث ثواب ہوگا کہ اس میں کوئی شامل نہ ہو جائے۔ بہت شکریہ مصعب۔ حق مہر کی جائز کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ رقم کیا ہے مفتی صاحب؟ کم سے کم مقدار تو طے ہے شریعت میں کہ 10 درہم کے بقدر، 1 درہم 3.402 گرام کے بقدر ہے، تو گوئے کہ 34 گرام یہ بن رہے ہیں، تو 34 گرام چاندی یا اس کی مالیت جو بھی اس علاقے میں اس کا ریٹ ہو، یہ کم سے کم مقدار ہے، اس سے کم مہر نہیں ہو سکتا۔ اگر کم کسی نے طے بھی کر لیا تو بھی اتنی مقدار تو دینی ہوگی۔ باقی زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، بشرطے کہ استطاعت ہو اور مقصد تفاخر اور دوسروں پر احسان جتلانا اور اپنی شان کو بہت زیادہ اونچا کرنا اور ظاہر کرنا یہ مقصد نہ ہو، بلکہ مقصد مہر ہی دینا ہو اور جو ذمہ داری ہے مہر کی وہی پوری کرنی ہے، تو پھر اگر استطاعت زیادہ ہے اور قدرت ہے تو زیادہ مقدار بھی دی جا سکتی ہے، تو کوئی ایسی تحدید اس کی نہیں ہے کہ اس سے زیادہ نہیں دی جا سکتی۔ جزاکم اللہ صاحب۔ اور رضوان افضل صاحب گجرات سے پوچھتے ہیں، بیوی نے خاوند سے پوچھے بغیر یہ منت مانی ہے کہ اگر فلاں کام ہو گیا تو میں اور میاں دونوں روزہ رکھیں گے، تو خاوند پر روزہ واجب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہیں، واجب تو نہیں ہے، کیونکہ نظر اپنے حوالے سے منعقد باندھی جاتی ہے، کسی دوسرے کے اوپر نہیں۔ بہت شکریہ مصعب۔ مفتی احمد خان صاحب، ریحان صاحب کا سوال ہے ٹنڈولے یار سے، کیا قبر پر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا جائز؟ قبر پر اگر کوئی شخص دعا کرنا چاہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ قبلہ رخ ہو جائے اور قبلہ رخ ہو کر قبر اس کی پشت کی جانب ہو اور پھر دعا کرے۔
یعنی ہاتھ اٹھا کر دعا تو کی جا سکتی ہے، لیکن اس کا طریقہ پھر یہ ہوگا۔ سعودی عرب سے شاکر صاحب کا اسی طرح کا ایک سوال ہے، لیکن وہ ذرا سا مختلف ہے کہ کیا روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا جائز ہے یا نہیں؟ جی، روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کا جو طریقہ ہے اس میں یہی ہے کہ جب انسان روزہ رسول پر پہنچتا ہے اور مواجہہ شریف کے سامنے آتا ہے تو وہاں پر تو سلام عرض کیا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور دعا جو ہے پھر جب سلام عرض کر کے آگے چلا جائے تو قبلہ رخ ہو جائے اور ہاتھ اٹھا کر بے شک پھر دعا بھی کرے، تو یہ اس کا طریقہ ہے۔ جزاکم اللہ جی۔ جعفر اقبال صاحب ہنگو سے پوچھتے ہیں کیا انتقال کرنے والے کو یعنی جس کا انتقال ہوگا اس کو 40 دن موت سے قبل خبر ہو جاتی ہے کہ میں فوت ہونے والا ہوں؟ کوئی ایسا ہے کچھ؟ نہیں جی، ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے کہ ہر فوت ہونے والے کو 40 دن پہلے خبر ہو جائے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ تو شاید پھر 40 دن سے پہلے اسی دن مرنے کا خدشہ ہے۔ بہت شکریہ صاحب۔ اور مشتاق احمد صاحب کا مکہ مکرمہ سے سوال ہے، کیا مکہ مکرمہ میں مقیم کے لیے حج فرض ہے؟ جی بالکل، دیکھیں مکہ مکرمہ میں جو شخص مقیم ہے اور وہ عرفات تک جا سکتا ہے، کوئی ایسا معنی موجود نہیں ہے، کیونکہ وقوف عرفات جو ہے یہ حج کا رکن اعظم ہے اور فرض ہے، تو وہاں تک جانے کے لیے تو سواری کا ہونا بھی شرط نہیں، جو شخص پیدل جا سکتا ہے تو وہ پیدل بھی جانا اس پر لازم ہے۔ بہرحال آج کل کے ماحول میں کوئی بھی ایسا شخص ملنا مشکل ہے، اللہ یہ کہ کوئی شخص بالکل معذور ہے، پیدل بھی نہیں جا سکتا اور اس کے پاس اتنی مالیت بھی نہیں ہے کہ جس میں وہ سواری پہ جا سکے، تو یہ بہت ہی ایک شاذ و نادر صورت ہے۔ تو عمومی طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو مکہ مکرمہ میں رہنے والے ہیں تو ان پر حج فرض ہوگا۔ جزاکم اللہ تعالیٰ صاحب۔ اور مفتی محمد حسین صاحب سے پوچھتی ہیں جی بنت جمال صاحب کراچی سے، اگر کمرے میں کوئی سو رہا ہو تو اس کے ڈسٹرب ہونے کا اندیشے کی صورت میں آہستہ آہستہ آواز سے تلاوت کر سکتے ہیں، یہ بالکل بغیر آواز کی تلاوت کی جائے؟ بس یہی اصل بات ہے کہ اگر وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس کے نیند میں خلل آتا ہے، تو پھر تو اتنا جہر تو درست نہیں ہے، اس سے کم جو مقدار ہے جہر کی وہ اختیار کی جا سکتی ہے، تو بالکل آہستہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنی اونچی آواز سے جس سے اس کی نیند میں آرام میں خلل نہ ہو، اس کی اجازت ہے۔ فواد علی صاحب مالکن سے ان کا سوال ہے، قرآن مجید میں 7 زمینوں اور 7 آسمانوں سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد 7 زمینیں ہی ہے اور 7 آسمانیں ہی ہے، باقی اس کی جو تفصیلات ہے تو سائنس کی روح سے اس کی تفصیلات کی جاتی ہے، پھر اشکالات بھی ہوتے ہیں، تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ سائنس کے جو نظریات ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب ترقی کے مراحل میں ہے اور وہ تغیر پذیر ہے۔ باقی جو پہلے سائنسدان تھے انہوں نے جو چیزیں پیش کی تھی آج کل وہ غلط ثابت ہو رہی ہے اور اس وقت میں وہ بڑی حقیقتیں تھیں، تو ان چیزوں کی وجہ سے قرآن و حدیث کی نصوص کی نہ ایسی تشریح کرنی چاہیے کہ یہی اس کا مطلب ہے بس، اور نہ اس کی وجہ سے کسی نص کے مفہوم میں اور معنی میں جو اس کا ظاہری معنی ہے اس میں شک و شبے کی گنجائش ہے۔ باقی اس کی حقیقت سمجھنا کوئی ضروری بھی نہیں ہے، بس ہم اگر اتنا ہی ایمان رکھ لیں کہ 7 زمین اور آسمان اللہ کی تخلیق ہے، تو یہ ایک زمین پہ اگر سوچا جائے تو یہ اللہ کی تخلیق کا اور اللہ کی قدرت کا کتنا بڑا کرشمہ ہے، تو یہ بھی اللہ کی قدرت کے اظہار کے لیے اور اپنے آپ کو اس پر قانع کرنے اور مطمئن کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور اللہ کی طرف سے اس طرح کی جو چیزیں ذکر ہوئی ہے جس کو آفاقی دلائل اور کائناتی دلائل کہا جاتے ہیں، تو اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ انسان اللہ کی قدرت پر اور اللہ کے علم محیط پر اور اللہ کا جو نظام تخلیق اور نظام توازن ہے اس پر اس کو علم ہو اور مطمئن ہو جائے اور اپنے آپ کو قانع کرے اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو عاجز سمجھے اور اللہ کو برتر سمجھے، تو یہ مقصد اس سے بھی حاصل ہو جاتا ہے، اگرچہ تفصیلی تشریح اس کا ہمیں معلوم نہ ہو۔ باقی بہت ساری تشریحات کی گئی ہے لیکن کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس پر کسی بھی طرح اشکال نہ ہو، بلکہ کچھ نہ کچھ اشکالات ہو ہی جاتے ہیں، تو اتنا اجمالی ایمان لانا کافی ہے جو اس آیت کا ظاہری مقصد اور مفہوم ہے۔ بہت شکریہ مصطفیٰ۔ عبدالحادی صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں، قرآن مجید کو زیر زبر سے لکھنے اور پڑھنے کا قرآن و حدیث سے کیا ثبوت ہے؟ بس ہر چیز کے ثبوت قرآن و حدیث سے ہونا ضروری نہیں ہے، شریعت کا ایک اصول ہے جس کو مصالح مرسلہ کا اصول کہا جاتا ہے کہ جس چیز کی ضرورت محسوس کی جائے اور قرآن میں اور حدیث میں اس کی ممانعت نہ ہو، اگرچہ اس کا حکم بھی نہ ہو، لیکن اس کی نئی ضرورت جو پہلے نہیں تھی اور اب محسوس کی جائے تو اس کام کو کرنا یہ بھی شریعت کا حصہ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جو جمع قرآن کا اقدام کیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو بہت سارے اقدامات کیے حکومت کے نظم و نسق کے حوالے سے،
تو ایسی چیزیں تھی جو قرآن و حدیث میں کہیں مذکور نہیں تھی، لیکن شریعت کے اس اصول کو انہوں نے بروئے کار لایا۔ اب ظاہر بات ہے کہ جب اسلام جزیر عرب میں اور عربوں کے سامنے تھا اور عرب ہی قرآن پڑھنے والے تھے، تو ان کے لیے زیر زبر لگانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، وہ ویسے ہی صحیح پڑھتے تھے۔ لیکن جب عجمیوں میں اسلام کا پھیلاؤ ہوا اور بہت سارے لوگ اسلام میں نئے نئے داخل ہوئے، تو ان کے لیے عربی زبان اور تلفظ بھی ایک مشکل چیز تھی، اور صحیح اعراب کے ساتھ اس کی ادائیگی یہ بھی ایک مشکل چیز تھی۔ تو اس کے لیے باقاعدہ علوم وضع کیے گئے، صرف اور نحو کے علوم، جس سے پتہ چلے کہ کہاں زبر کہاں زیر پڑھنا ہے، اور پھر ان علوم کے نتیجے میں باقاعدہ اعرابات بھی لگائے گئے۔ تو یہ ضرورت تھی جس کو محسوس کیا گیا، اور جو ایک واقعی ضرورت تھی اور جو پہلے نہیں تھی اور بعد میں وہ سامنے پیش آئی، تو اس وجہ سے اقدام کیا گیا، جس کے ضرورت اور مفید ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ لہٰذا اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت ہونا اور شریعت میں جائز نہ ہونا یہ اس کی دلیل ہے، اور اس بنا پر ایسا کیا گیا۔ جی بہت شکریہ مصعب۔ ناظرین و سامعین، بہت سارے اس طرح کے سوالات جن میں بہت دفعہ کہا جاتا ہے کہ قرآن و حدیث سے اس سے ایک چیز کا تو پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے اس وقت اشکالات ہمارے دل و دماغ میں وہ ٹھونسے جا رہے ہیں، غیر شعوری طور پر ہم ان کو لے لیتے ہیں یا جان بوجھ کر ہم ان کو حاصل کرتے ہیں۔ بہت زیادہ ضروری سوالات میں فوکس کرنا چاہیے، شریعت ہم سے اتنا ہی مطالبہ کرتی ہے۔ بہرحال مجھے ایک آیت یاد آ رہی ہے قرآن مجید کے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے۔ تو اگر زیر زبر نہ لگتے جو آپ نے پوچھا تو قرآن آسان کیسے ہوتا؟ پھر آپ یہ سوال کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن آسان بنایا ہے لیکن یہ تو ہم سے پڑھا ہی نہیں جا رہا۔ تو سوالات تو کہیں بھی ختم نہیں ہوتے، لیکن جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ بہت ضروری جو چیزیں ہیں اجمالی طور پر ہم ایمان لے آئیں، اللہ تعالیٰ ہم سے یہی ریکوائر کرتے ہیں، تو ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ اور بہرحال اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا سوال ہے جی نجیب احمد صاحب کا جیکب آباد سے، کیا قرآن مجید پوری امت کے لیے ہے یا صرف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور حاضرین کے لیے تھا؟ یہ جی پوری امت کے لیے ہے، کیونکہ قرآن اور اسلام ایک ابدی دین ہے تا قیامت ہے، تو اس کے جو تعلیمات ہے اور اس کے جو مخاطبین ہیں وہ بھی سبھی ہے۔ اگرچہ بطور مثال صحابہ ہی کا نام لیا گیا یا ان کو خطاب کیا گیا، لیکن تخصیص کی کوئی دلیل نہیں ہے، سب کے لیے ہے اور قیامت تک سب آنے والوں کے لیے ہے۔ جزاکم اللہ۔ مفتی احمد خان صاحب کی خدمت میں سوال ہے افرا سیاب صاحب کو پشاور سے، اور یہ افرا سیاب خٹک صاحب نہیں ہے جی، افرا سیاب صاحب ہیں۔ صرف پرائز بانڈ خریدنے اور اس کی انعامی رقم لینے کا کیا حکم ہے مسلم؟ جی یہ بات پہلے بھی کئی دفعہ ہو چکی ہے کہ پرائز بانڈ جو ہے یہ حقیقت میں حکومت کی طرف سے جو یہ قرضہ ہے جو کہ عوام سے لیا جاتا ہے، اور پھر اس قرضے کے اوپر جو سود بنتا ہے تو اس کو قمار کے طریقے پر یعنی جوئے کے طریقے پر پرائز بانڈ ہولڈرز میں سے بعض کو وہ دے دیا جاتا ہے۔ یعنی اس مجموعی رقم پر جتنا سود حکومت نے ادا کرنا ہوتا ہے تو اس کو ایسا نہیں کیا جاتا کہ ہر پرائز بانڈ ہولڈر کو وہ تقسیم کر دیا جائے، بلکہ قرآن اندازی میں جن لوگوں کا نام نکلتا ہے تو صرف انہی کو وہ رقم جو ہے وہ دے دی جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ رقم جو ہے چونکہ سود ہے اس لیے اس کا وصول کرنا جائز نہیں ہے۔ سجاد حسین صاحب ملتان سے پوچھتے ہیں سونے کا ادھار پر لین دین کرنا، مثلا 1 لاکھ کا سونا 6 ماہ کی مدت کے لیے 1,20,000 میں فروخت کرنا جائز ہے یا نہیں؟ ان کے سوال میں 2 حصے ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ سونے کی ادھار خرید و فروخت جائز ہے یا نہیں، اور دوسرا جو انہوں نے یہ صورت ذکر کی، تو سونے کی ادھار خرید و فروخت تو جائز ہے، لیکن اس میں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ جو رقم ہے وہ اسی وقت وصول کر لی جائے۔ ایسا نہ ہو کہ مثلا سونا آپ خرید رہے ہیں، سونا مثلا آپ ابھی وصول کر لیں اور رقم اس کی بعد میں ادا کر دی جائے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ رقم بھی نہیں وصول کی گئی اور سونا بھی وصول نہیں کیا گیا، دونوں چیزیں ہی آپ نے ادھار چھوڑ دیں، تو یہ معاملہ شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ دوسرا، سونے کی جو ادھار فروختگی ہے اس میں اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ اس کو آپ زیادہ رقم پر نہیں بیچ سکتے۔ مثلا آج اگر مارکیٹ میں ریٹ ہے فی تولہ سونے کا 45,000، تو آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ جو ہے ادھار پر اس کی فروختگی کر دیں 50,000 روپے تولہ، اور یہ ممانعت جو ہے سود کا ایک دروازہ بند کرنے کے لیے ہے۔ تو اگر آپ ادھار بیچنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اس میں آپ کو یہ رعایت رکھنی پڑے گی کہ آپ نے آج کا جو ریٹ ہے اس کے حساب سے اس کو ادھار بیچنا ہوگا۔ بہت شکریہ صاحب۔ اور مفتی محمد حسین صاحب، عبداللہ نعمان صاحب کا سوال ہے سائیڈوں سے یعنی کناروں سے داڑھی کاٹنا کیسے؟
یہ اگر ایک مشت سے زائد ہے، مثلاً ہاتھ میں یوں بال پکڑ کر اگر ایک سے زائد ہے تو پھر اس کو کاٹا جا سکتا ہے تینوں اطراف سے. جی. شکیل احمد صاحب پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں جی کیا زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پینا ضروری ہے؟ نہیں، ضروری نہیں ہے، دونوں کی اجازت ہے، کھڑے ہو کر پی یا بیٹھ کر. بہت شکریہ مصعب. اور سوالات ہمارے مکمل ہو گئے ہیں اور میں ابھی چاہوں گا کہ ہم اپنے ناظرین و سامعین کے لیے اس وقت میں جو ایک اہم ایشو ہے فلسطین کے حوالے سے اور وہاں پہ جو اسرائیلی جارحیت اور وہاں پہ جو ایک ان کا تسلط جمانے کی وہ کوشش کر رہے ہیں اور اس میں امریکہ بھی پیش ہے اور مسلمانوں پر ایک بہت ہی کڑا وقت ہے. یہ مسلمانوں کا ظاہر قبلہ اول ہے، اس کی تکریم، اس کا اعزاز ہر مومن کے، ہر مسلمان کے دل میں ہے اور پوری مسلم امہ اس وقت تکلیف میں ہے. تو کیا فرمائیں گے مفتی محمد حسین صاحب کچھ ہمارے ناظرین کے لیے آپ اس مسئلے میں؟ بس اس میں تو کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، تو ہمارے عقائد کا مسئلہ ہے کہ بیت المقدس کی جو تقدیس ہے، اس کی جو عظمت ہے اور دینی حوالے سے اس کی جو شان ہے وہ ہمارے دین کا حصہ ہے، قرآن کا حصہ ہے، حدیث کا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا حصہ ہے. تو یہ ہماری زندگی میں اور عقائد میں ایک ان بلٹ چیز ہے، اس کو ہم اپنے تشخص سے، اپنے عقائد اور نظریات سے الگ نہیں کر سکتے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس مسئلے کو ہمیں اپنا مسئلہ سمجھنا چاہیے. جیسے کہ گھر کا مسئلہ ہم اپنا مسئلہ سمجھتے، اپنے گاؤں کا مسئلہ، اپنے ملک کا، تو اس کو ایسا ہی اپنا مسئلہ سمجھ لیں. ایک بات تو یہ ہے، ایسا نہیں کہ عرب اور اسرائیل کی لڑائی ہے یا فلسطین تو ہم سے بہت دور ہے، اگر وہ ادھر سے ادھر ہو جائے تو کیا ہوگا. ایسا رویہ بحیثیت مسلمان ہم نہیں رکھ سکتے، بلکہ اس کو اپنا ہی مسئلہ سمجھنا ہے اور اپنا ہی عقائد پر حملہ سمجھنا ہے اس کو. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ ایک فرد کے کہنے سے اس کی جو حقیقت ہے وہ تبدیل ہو جائے. یہ تو ایک تاریخی تسلسل ہے، حقائق ہے جو تاریخ میں ثبت ہے کہ اس جگہ سے مسلمانوں کی کیسی وابستگی ہے اور مسلمانوں کا کیا اس سے قانونی تعلق بنتا ہے، کیا مذہبی تعلق بنتا ہے، کیا جذباتی تعلق بنتا ہے. یہ ایسی چیزیں ہیں جو ثابت شدہ ہے اور اس سے کسی بھی طرح انکار نہیں کیا جا سکتا. تو اگر دنیا کے ایک آدمی نے، اگرچہ وہ بڑا ہی آدمی کیوں نہ ہو، وہ اگر کہے کہ ایسا نہیں ہے، تو حقیقت کسی کے کہنے سے نہیں بدل سکتی. حقیقت یہی ہے کہ یہ مسلمانوں ہی کے لیے اہمیت کی جگہ ہے اور مسلمان ہی اس کے زیادہ حقدار ہے اور مسلمان ہی اس کا حق ادا کر سکتے ہیں. خبیث یہودی کیا حق ادا کریں گے اس مقدس جگہ کی؟ اس کو مزید ہی پلید کریں گے. یہودیوں کو تو باقی دنیا کا نظام دے دیا لوگوں نے، تو کیا اس پہ گل کھلائے انہوں نے؟ معیشت آپ دیکھیں، سود کے خباثت اس کی جڑوں تک انہوں نے پہنچائی. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جہاں سود کی خباثت نہ ہو. میڈیا پر جب ان کا تسلط آیا تو فحاشی کا ایک طوفان بدتمیزی برپا ہوا. معاشرت جب ان کے ہاتھ میں دی گئی ثقافت، تو کس سے کیا معاشرتی نظام کیسے بگڑ گیا اور کیا سے کیا بن گیا. تو یہودی خبیثوں میں تو یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ اس مقدس جگہ کو وہ ایک منٹ کے لیے بھی اس کے شان کے مطابق نبھا سکے اور اس کو اپنے کنٹرول میں رکھ سکے. باقی بات یہ ہے کہ اس موقع پر مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق کی ضرورت ہے اور طیب اردوگان نے جو بات کی ہے کہ ہم امت مسلمہ کو اس معاملے پر یکجا کریں گے، تو ان جیسی کوششوں کی ضرورت ہے. ہمارا اتفاق اتحاد نہ ہونے سے ہی یہ ساری ہمارے جو اہم ایشوز ہے، جو ہارٹ لائنز ہے، یہ ٹھنڈی پڑ رہی ہے. ہمارے لیے اس کی اہمیت ختم ہوتی جا رہی ہے. لوگوں کی نظروں میں ہم کمزور ہوتے جا رہے ہیں اور لوگ ہمیں اس قابل ہی نہیں سمجھتے کہ اپنی کسی چیز کا پیچھا کریں گے اور پوچھ لیں گے کہ یہ ہمارے ساتھ کیوں ہوا. تو ہمیں اپنے اس پوزیشن کو ظاہر کرنا ہے اور اس پر آنا ہے کہ ہم اپنے حق کو پہچان بھی سکتے ہیں، اس کا پہچان کرا بھی سکتے ہیں اور اس کا مطالبہ بھی کر سکتے ہیں. تو اتفاق و اتحاد کی ضرورت ہے، اللہ کی طرف رجوع کی ضرورت ہے اور اس مسئلے کو اپنا ذاتی مسئلہ سمجھنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ جب ہم سب پوری امت مسلمہ فکرمند ہوگی تو اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا اور ان خبیثوں کے پنجے میں جو مقدس جگہ انشاءاللہ نہیں جا سکے گی. انشاءاللہ. مفتی احمد خان صاحب کیا پیغام دیں گے اس خاص موقع پہ، خاص طور پہ نوجوانوں کو؟ جی، اس مسلم امت کے نوجوانوں کو. جس طرح مفتی حسین خلیل خیل صاحب نے اس حوالے سے بڑی تفصیل سے گفتگو فرمائی، تو ایک بہت اہم بات جس طرح حضرت نے بھی فرمائی کہ یہ مقدس سرزمین جو ہے، جو کئی انبیاء علیہ السلام کا جو ہے مسکن بھی رہ چکی ہے اور وہاں پر یہ بھی ہے کہ مدفون بھی ہیں، تو ان انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات پر تو مسلمان جو ہیں وہ پیروکار ہیں ان کے. ہماری شریعت جو ہے تمام شرائع کی جامع ہے،
یہودی جو ہیں انہوں نے تو اپنے جو انبیاء تھے ان کے ساتھ جو معاملات انہوں نے کیے، جو انہوں نے تحریفات کی اپنی کتابوں میں، تو یہ تو اس طریقے کو بالکل چھوڑ چکے ہیں. تو مسلمان ہی اس جگہ کے حقدار ہیں، اور محض کسی کے کہہ دینے کی وجہ سے یہ حقیقت جو ہے یہ بالکل بدل نہیں سکتی. اصل بات یہ ہے کہ یہ اس طرح کے جو پے در پے واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اس میں ہمارے لیے ایک بہت اہم سبق یہ ہے کہ جو ہمارے اندر ایک اختلاف اور افتراق کی جو صورت ہے مسلمانوں میں، تو یہ ہمارے لیے انتہائی نقصان دہ صورت ہے. اور اس میں ہمارے لیے ایک پیغام ہے کہ ہم متحد اور متفق ہوں، تب ہی ہم اپنے دین کی، اپنے ایمان کی، اپنی ان مقدس مقامات کی حفاظت کر سکتے ہیں. اور ہم جب اتحاد اور اتفاق کے ساتھ اور باہمی مشورے کے ساتھ اور شریعت کی روشنی میں ان مسائل کے حل کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ضرور اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی. تو ایسے حالات میں اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے، استغفار کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور مل بیٹھ کر اس مسئلے کا بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے، اور اس کو ایک اپنا مسئلہ سمجھنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ مصعب. اور ناظرین کرام، مفتی ابوالبابا شاہ منصور صاحب نے ابھی ایک کلپ انہوں نے ریکارڈ کروایا JTR میڈیا ہاؤس پہ، آپ نے اس کو سنا بھی ہوگا یقیناً. انہوں نے ایک بہت اہم بات فرمائی تھی کہ یہ جو اقدام ہے یہ خود یہودیوں کے لیے ایک آخری کیل ثابت ہوگا، اور انشاءاللہ العزیز ایسا ہی ہوگا، کیونکہ یہودیوں کو اس مقدس سرزمین سے دھتکار دیا گیا تھا، اور ان کی واپسی کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ وہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایمان لے آئیں. اس کے علاوہ ان کی بقا کی کوئی صورت نہیں ہے. اگر وہ پھر بھی ضد کرتے ہیں، پھر بھی وہ مسلمانوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں اور اس مقدس سرزمین کو ناپاک کرنے کی کوشش کریں گے، تو وہ اپنے جو کھودا ہوا ان کا گڑھا ہے اس میں خود ہی جا کر گریں گے. یہ ان کے مقدر میں ہے، یہ کائنات میں ایک لکھی ہوئی حقیقت اللہ تعالیٰ نے جو لکھ دی ہے، ان کے مقدر میں اس کو کر دیا ہے، اور یہ ایسا ہو کر رہے گا. اور اس وقت ضرورت یہ ہے کہ جس طرح سے آپ نے شام کا ایشو دیکھا، برما کے حوالے سے جو مظالم ہوئے، ریسنٹلی ختم نبوت کے حوالے سے جو مسئلہ کھڑا ہوا، مسلمانوں کے جب بھی مسلمانوں کے دلوں پر وار کیا گیا، مسلمانوں کی مذہبی جو تشخص ہے مسلمانوں کو، اس کو مجروح کرنے کی کوشش کی گئی، تو یقیناً جو ہمارا نوجوان طبقہ ہے، جو سوشل میڈیا پہ ہمارے نوجوان ایکٹیو ہیں، ان کا کردار بہت اہم رہا اس حوالے سے، میڈیا کی زبان کو کھلوانے میں، ان مظالم کی روک تھام میں. تو ہم درخواست کریں گے اپنے تمام نوجوانوں سے جو سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں، متحرک ہیں، کہ وہ اپنی دیگر سرگرمیوں کو ٹھیک ہے جاری رکھیں، لیکن اس خاص موقع پر وہ اپنی جو سوشل ان کی ایکٹیویٹیز ہیں ان کا حصہ بنائے اس بیت المقدس کے اس ایشو کو. اور JTR میڈیا ہاؤس نے جس طرح سے پروفائل پکچر کور فوٹوز جاری کیے ہیں، ان کو آپ اپنی پروفائل بنائیں تاکہ دنیا کو یہ پیغام جائیں کہ مسلم جو ہے اس وقت یک زبان ہیں، یک آواز ہیں، اور وہ اس فیصلے کو قطعاً قبول نہیں کریں گے. اس موقع پر کوئی بھی مسلک، کوئی بھی جماعت اگر وہ احتجاجی کال دیتی ہے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتی ہے، تو ہمیں بالکل یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ایک مسلک کی بات ہے، یہ اہل حدیث دیوبندی بریلوی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک مسلم امہ کا مسئلہ ہے. ہمیں یک زبان ہو کر ہر جگہ میں شرکت کر کے اپنی آواز کو مضبوط کرنا چاہیے. اللہ رب العزت ہمارے حال پر رحم فرمائیں گے انشاءاللہ العزیز. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.